أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب آپ کے رب نے اولاد آدم کو ان کی پیٹھوں سے نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان سب کو انہی کے اوپر گواہ بنایا، اور یہ سوال کیا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کہ کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ قالوا بلی، تو سب نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ شہدنا، ہم اس بات کے گواہ ہیں، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہم اس بات سے بے خبر تھے، او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا تم کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں نے شرک کیا تھا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے، أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا آپ غلط کام کرنے والے ان لوگوں کی وجہ سے آپ ہمیں ہلاک کریں گے؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم اپنی آیتوں کو اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، امید ہے کہ وہ لوٹ کر آ جائیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور ان لوگوں کو اس کا قصہ سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائی تھیں، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پھر وہ ان آیتوں سے پوری طرح نکل گیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، نتیجے میں وہ گمراہ لوگوں میں ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے سے اس کو ہم بلند مرتبہ عطا کرتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین کی چیزوں کو پسند کرنے لگا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کیا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال تو کتے کی طرح ہے، إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، کہ اگر اس پر بوجھ لادا جائے تب بھی وہ ہانپنے لگے، یا اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تب بھی وہ ہانپنے لگے۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ مثال ان لوگوں کی ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ان لوگوں کو یہ قصہ بیان کیجئے تاکہ وہ سوچنے لگیں۔ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان لوگوں کی بری مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جسے اللہ ہدایت عطا فرمائے بس وہی ہدایت پانے والا ہے، وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جسے اللہ گمراہ کر دیں یہی لوگ خسارے اور نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ محترم بزرگ و عزیز دوستو، اس آیت کا تقریباً پونا حصہ گزشتہ جمعہ تفسیر میں گزر چکا کہ اس واقعے کو یاد کرو جب آپ کے رب نے اولاد آدم کو ان کی پیٹھوں سے نکالا۔ یہ عالم الست میں، عالم ازل میں جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا تو ان کو دنیا میں بھیجنے کے بعد میدان عرفات میں تمام انسانوں کو چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں ان کی عقلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جمع کیا، اور ان سے اللہ نے ان کو انہی کے بارے میں گواہ بنایا اور یہ سوال کیا الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب لوگوں نے اس کا جواب دیا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ سوال نہیں کیا کہ تمہارا رب کون ہے، بلکہ سوال یہ کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یعنی الجھن میں نہیں ڈالا لوگوں کو کہ تمہارا رب کون ہے، تم ڈھونڈو، تلاش کرو، بعد میں بتاؤ، بلکہ اشارہ کر دیا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، پہچان کرائی، اور فرمایا کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟
تو عقلیں بھی کامل تھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جواب دیا، تو آپ کی اتباع کرتے ہوئے سب لوگوں نے سمجھ کر جواب دیا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر ہم نے کہا کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے، یہ جملہ ادھر بھی ملتا ہے ادھر بھی ملتا ہے، تو اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ سب لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس کے گواہ ہیں۔ اس جملے کو آگے یوں جوڑ لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا سب لوگوں نے کہا آپ ہی ہمارے رب ہیں، کیوں نہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں۔ آگے کا جملہ ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، یہ سب ہم نے اس لیے کیا تاکہ کل قیامت کے دن تم لوگ کوئی عذر، کوئی بہانہ نہ کر سکو، یہ نہ کہہ سکو کہ ہم اس بات سے بے خبر تھے، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا پالنے والا کون تھا، ہمیں تو کوئی پہچان نہیں کرائی گئی، ہمیں کوئی سمجھایا نہیں گیا، اس لیے ہم غفلت میں تھے، پہچان نہ سکے، تم یہ نہ کہہ سکو ہم نے تمہیں اپنی پہچان کرا دی۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ دو طرح کے معاملے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ قرب کا معاملہ، نزدیکی کا معاملہ، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا معاملہ، اللہ کی پہچان کا، کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر انسان کے ساتھ بے حد قریب ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرگ، جسے جان کہتے ہیں، اس کی جان سے، شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہم ہیں۔ تو یہ ہر انسان کے بارے میں اللہ نے فرمایا، انسان کے ہم اتنا قریب ہیں۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی ایک چیز ہے قرب، نزدیکی، یہ حاصل ہے، اور دوسری چیز یہ جو کام اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے اندر اپنی پہچان کرائی کہ کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں، میں نے تم کو پیدا کیا، میں تمہارا مالک ہوں، خالق ہوں، تو یہ پہچان کرائی انسان کو، اسے کہتے ہیں معرفت، پہچاننا۔ اب دنیا میں آنے کے بعد بھی ایک تو اللہ تعالیٰ کی نزدیکی ہم لوگوں کو حاصل ہے، اللہ ہم سب کے بالکل قریب، اپنی شہرت سے بھی زیادہ قریب اللہ ہے ہمارے، اللہ نے خود فرمایا، ورنہ تو ہم سمجھ نہیں پاتے کہ کیسے ہمارے قریب ہیں۔ جب اللہ کا فرمان ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ ہماری جان سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے۔ تو اللہ کی ایک تو ہمارے قربت ہمیں حاصل ہے، نزدیکی حاصل ہے، اور دوسری چیز اللہ کی پہچان اور معرفت۔ یہ معرفت ایمان والے بندوں کو ایک حد تک حاصل ہے، اور باقی لوگوں کو تو اللہ کی معرفت اور پہچان ہی نہیں ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، کیا کرتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ اب ہم ایمان والوں کے پاس بھی جو اللہ کی پہچان ہے یہ بہت تھوڑی مقدار میں ہے۔ حقیقت میں ہم لوگوں نے اللہ کو ویسے نہیں پہچانا جیسے پہچاننا چاہیے تھا۔ اب یہ جو دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی قرب، نزدیکی، اور ایک اللہ کی معرفت، پہچان، ان دونوں میں سے کون سی چیز زیادہ بڑی ہے؟ اگر ہم خود غور کر کے دیکھیں، اللہ ہمارے قریب ہے اور اللہ کو ہم پہچانتے ہیں، اللہ کی ہمیں معرفت ہے۔ ان دونوں میں سے اللہ ہمارے قریب ہے یہ بڑی بات ہے، یا ہم اللہ کو پہچانتے ہیں یہ بڑی بات ہے؟ اگر ہم غور کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے بات الگ الگ نکلیں، تو اس کو پہلے ایک مثال میں آپ کو دوں گا، ایک واقعے کے ذریعے سے، اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ نزدیکی اور پہچان، ان دونوں میں سے کون سی چیز بڑی ہوگی؟ ایک آدمی گلیوں میں ایک مرتبہ اعلان کرتا ہوا جا رہا تھا، تیل بیچنے والا آدمی تھا، وہ لوگوں میں اعلان کر رہا تھا کہ میرے پاس فلاں فلاں قسم کے تیل ہیں، جس کو ضرورت ہو لے لو، جیسے لوگ پکارتے ہوئے جاتے ہیں فلاں قسم کا فلاں قسم کا تیل ہے لے لو۔
تو ایک آدمی تیل بیچتا ہوا جا رہا تھا، ایک نواب یا ایک جوہری، جو ہیرے کی پہچان کرنے والا تھا، جوہری جسے کہتے ہیں، یہ آدمی اپنے گھر سے باہر آیا، اس نے کہا کہ بھئی کون سا تیل ہے تمہارے پاس؟ اس نے بتایا یہ ایک قسم کے تیل ہیں۔ اس نے کہا اچھا ایک درہم میں تم کتنا تیل دو گے؟ تو اس نے بتایا میرے پاس ایک پتھر ہے، اس پتھر کے برابر وزن کر کے دوں گا، جتنا اس میں آئے گا ایک درہم کو اس پتھر کے وزن کے برابر دوں گا۔ پہلے وہ بٹ نہیں تھے، کلو 2 کلو، تو اس نے ایک پتھر کا وزن، پہلے ایسے ہی چلتا تھا قریے دیہاتوں کے اندر، لوگ اندازے سے ایک پتھر رکھ لیتے تھے کہ اتنی قیمت پہ اس پتھر کے وزن کے برابر ہم تول کے دیں گے، یا کوئی سیر وغیرہ ناپنے کے آلے نہ ہوتے تو کوئی ایک گلاس، کوئی ایک لوٹا رکھ لیتے کہ آپ کی اتنی قیمت پر ہم اتنا دیں گے۔ اب وہ کوئی بھی لوٹا ہو، سمجھ میں آ جائے، جائز دیکھ لے آدمی، ہاں مجھے پہچان ہو رہی ہے اس کی، تو اتنے میں اتنا لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے، اطمینان ہوا تو لو، نہیں تو نہیں۔ تو یہ ضروری نہیں کہ ایک سیر ہونا، آدھا سیر ہونا، وزن معلوم ہونا، کلو 2 کلو، ضروری نہیں ہے کہ کس چیز سے آپ ناپ کر دے رہے ہیں، کس چیز کے وزن کے برابر آپ دے رہے ہیں۔ آپ وزن دیکھ لیجئے، چیک کر لیجئے، آپ کو اطمینان ہو تو لیں، نہ تو نہ لیں۔ تو اس بندے نے کہا میرے پاس ایک پتھر ہے، اس پتھر کے وزن کے برابر تیل ناپ کر تول کر دوں گا ایک درہم میں۔ تو اس جوہری نے پوچھا پتھر کون سا ہے، پہلے وہ تو دکھاؤ کہ اس کا وزن کیا ہے۔ تو اس نے اپنے تھیلے میں سے ایک پتھر نکالا اور اس جوہری کو دیا کہ دیکھ لیے۔ تو اس جوہری نے پتھر کو جب لیا تو حیران ہو گیا، اور وہ بڑا عجیب سا جملہ کہنے لگا، پڑا پارس بیچے تیل۔ وہ پتھر کا نام تھا پارس پتھر، ایک پتھر کا ماہر جوہری جسے کہتے ہیں، وہ ہیرے تراشنے والا، پتھر سے کام بنانے والا آدمی تھا۔ اس نے اس پتھر کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ اس پتھر کی قیمت کروڑوں کی۔ یہ ایک پتھر اگر اس کو صحیح معنوں میں استعمال کیا جائے، یہ مجھ جیسے جوہری کے ہاتھ میں لگ جائے، اس کو صحیح تراشو اور چھیلو اور اس کے اندر جو مہارت ہے اس کو باہر نکالو، اس کی قابلیت کو، تو اس کی ایک پتھر کی قیمت کروڑوں میں جائے گی، اور یہ ایک پتھر کو اگر بیچ دے تو یہ زندگی بھر تیل بیچنے کا کام چھوڑ دے گا۔ تو اس بندے نے کہا اس تیل والے سے، پڑا پارس بیچے تیل، قدرت کے دیکھے عجیب کھیل۔ پڑا پارس بیچے تیل، قدرت کے دیکھے عجیب کھیل۔ کروڑوں کی قیمت تھیلے میں ڈال کے پھر رہا ہے، اور وہ ایک ایک درہم میں، آدھے آدھے درہم میں تیل بیچتا پھر رہا ہے۔ اب یہاں 2 چیزیں ہیں، اس بندے کے پاس ایک چیز پارس پتھر کی قرب، اپنا پتھر ہمیشہ تھیلے میں ڈال کے گھوم رہا ہے، تو ایک چیز کا قرب اسے حاصل ہے، مگر اس قرب والی چیز کی معرفت نہیں، پہچان نہیں ہے کہ میرے پاس کیا پڑا ہوا ہے۔ تو میں نے سوال کیا تھا، 2 چیزیں ہیں اللہ کا ہمارے ساتھ، 2 طرح کا معاملہ۔ ایک اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ قرب والا معاملہ، اللہ ہم سب کے اپنی جانوں سے زیادہ قریب، اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہے۔ دوسری چیز اللہ کی پہچان، اللہ نے کرائی ہے کہ مجھے پہچانو۔ اللہ نے وہ عالم ازل کے اندر اپنا دیدار کرا کے، اپنا تعارف کرا کے، اپنا پہچان کرا کے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا پالنہار میں نہیں ہوں؟ تو یہ پہچان تھی، اور دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تم میں سے ہر ایک کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں ہوئی، ایک اللہ کا قرب مجھے بھی آپ کو بھی ہر بندے کو حاصل ہے کہ اللہ ہمارے قریب ہے، اور دوسری چیز اللہ کی پہچان، اس میں ہم میں سے ہر ایک کو بہت کم اس کی پہچان ہوئی ہے۔ تو میں نے سوال یہ کیا تھا کہ اللہ ہمارے قریب ہے یہ بڑی بات ہے، یا اللہ کو کوئی پہچان لے یہ بڑی بات ہے؟ اس واقعے سے سمجھ میں آیا اس تیل بیچنے والے سے کہ اس بندے کے پاس پتھر پڑا ہوا تھا،
وہ اس پتھر کو اپنی ترازو میں رکھ کر تیل وزن کر کر کے بیچ رہا تھا، ایک جوہری نے جب اس پتھر کو دیکھا تو دیکھتے ہی بڑا عجیب جملہ کہا، پڑا پارس بیچے تیل، قدرت کے دیکھے عجیب کھیل، کہ اس بندے کو پارس کا قرب حاصل ہے مگر پہچان نہیں ہے، جس کی وجہ سے در در کے ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ اگر اس کی پہچان ہوتی، قرب تو ہے مگر پہچان نہیں کہ اس کی ویلیو کیا، اس کی قیمت کیا، یہ نہیں پہچانتا، جس کی وجہ سے یہ بندہ اپنے آپ کو غریب سمجھ رہا ہے، مزدور سمجھ رہا ہے، اور دن بھر اب تھکا دینے والی محنت کر رہا ہے۔ اگر وہ حقیقت میں اس قرب والی چیز کو پہچان جاتا تو یہ اس وقت کا، اس علاقے کا سب سے بڑا مالدار ہوتا۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہمارا خدا، ہمارا رب ہمارے بالکل قریب ہے، قربت تو حاصل ہے مگر پہچان نہیں۔ اس رب کو پہچانا ہی نہیں کہ وہ کون ہے، وہ کیا ہے، کیا کرتا ہے، کیا کر سکتا ہے، اس کی پہچان ہی ہمیں نہیں۔ تو قرب سے بڑی چیز ہے معرفت۔ اللہ کے قرب، نزدیکی سے زیادہ بڑی دولت ہے معرفت، کسی کو پہچان ہو جانا کہ اللہ کون ہے، وہ کیا ہے، کیا کیا ہے، کیا کرتا ہے، کیا کر سکتا ہے۔ کیا ہم پہچانتے ہیں جیسا پہچاننا چاہیے؟ اللہ نے کئی مرتبہ قرآن میں شکایت کی اور فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، تم انسانوں نے مجھے نہیں پہچانا، جیسا مجھے پہچاننا چاہیے تھا ویسا نہیں پہچانا۔ ہاں تھوڑا بہت پہچانا، اللہ ہے، مالک ہے، خالق ہے، اس کے علاوہ وہ کیا کیا کر سکتا، اس کی قدرت کو تم نے کبھی پہچانا ہی نہیں۔ اگر پہچانتے تو پھر تمہارا یہ حال نہ ہوتا۔ اتنی بڑی دولت ہمارے پاس، جیسے اس واقعے میں مثال ہے کہ پارس پتھر کی طرح کروڑوں کی قیمت کا اس کے پاس پڑا ہوا ہے، لیکن اس کو نہ پہچاننے کی وجہ سے بھکاری بنا دیا۔ یہ آج اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قیامت اس عالم الست میں، عالم برزخ میں اپنی معرفت کرائی، اپنی پہچان کرائی، اور اس میں سوال یہ بھی نہیں کیا جیسے قبر میں کرتے من ربک، تمہارا رب کون ہے، یہ نہیں پوچھا، بلکہ وہاں اللہ نے جواب میں آسانی بھی کر دی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، یعنی جواب بھی بتا دیا کہ میں ہی ہوں۔ اگر یہ سوال ہوتا من ربک، تمہارا رب کون ہے، تو آدمی ہو سکتا الجھ جاتا کہ کون ہے کون ہے کون ہے۔ اللہ نے جواب بھی دے دیا کہ میں ہی ہوں، کیا میں نہیں ہوں؟ تو بندوں نے آسانی کے ساتھ کہ ہاں آپ ہی ہیں۔ تو وہ معرفت کے ساتھ انسان دنیا میں آیا، اسی کا اثر ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد ہر انسان اپنے خدا کی پہچان میں لگ جاتا ہے، اس کو تلاش میں لگ جاتا ہے، پہچاننا چاہتا ہے، مگر ماں باپ جیسے ہوں گے اس کی پہچان غلط طریقے سے کر دے کر۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ دنیا میں آنے سے پہلے مسلمان ہی تھا۔ اللہ نے معرفت کرائی تھی، بندے نے اقرار کیا تھا، تو اقرار کرنے والا ہر بندہ مسلمان ہوتا ہے۔ تو اب وہ دنیا میں آ رہا ہے تو آتے وقت ہر بچہ مسلمان ہو کر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اب اس کے ماں باپ جسے کہتے ہیں ماحول، اس بچے کو جو ماحول ملتا ہے، اگر کسی کا لاوارث کوئی بچہ کسی مسلمان کے گھر میں آ جائے، کہیں بھی پیدا ہوا ہو، کسی کا بھی نطفہ ہو، کسی کے پیٹ سے پیدا ہوا، اگر ماحول پیدا ہوتے ہی ماں باپ کا مسلمانوں کا مل گیا تو وہ مسلمان ہی کنٹینیو ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایمان والوں کا بچہ تھا، اللہ نہ کرے غیروں کے ہاتھ میں پڑ گیا تو وہ پیدائشی طور پر کفر میں چلا جاتا ہے۔ حالانکہ پیدا ہوتے وقت سب فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں۔ فَأَبَوَاهُ، اس کے ماں باپ ہیں یا اس کے دیکھ بھالی کرنے والے ہیں جو اسے غلط راستوں پر ڈالتے ہیں، وہ اس معرفت والے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ اسی لیے کافر جتنے لوگ ہیں اللہ کے نہیں ماننے والے، ان کو کافر جو کہا جاتا ہے، کافر کا معنی کیا ہے؟ انکار کرنے والے، ریجیکٹ کرنے والے،
اب ریجیکٹ انہوں نے کس کا کیا؟ انکار انہوں نے کس کا کیا؟ اور انکار کب ہوتا ہے؟ کسی چیز کا اقرار کرنے کے بعد آدمی اس سے مکر جائے تو اسے کہتے ہیں انکار۔ تو ایک کافر آدمی جو بے ایمان ہے، اس نے دنیا میں کبھی کلمہ ہی نہیں پڑھا، تو اس کو کافر کیوں بولتے ہیں؟ کہ انکار اس نے کب کیا؟ وہ انکار یہی ہے کہ عالم ازل میں اقرار کیا تھا، دنیا میں آ کے انکار کیا، اس کو کہتے ہیں کافر، کہ تم نے اقرار کیا تھا اور یہاں آ کے تم مکر گئے، تم ریجیکٹ کرتے ہو کہ نہیں ہم نہیں مانتے۔ پہلے تم مان چکے تھے، اللہ نے یہ معرفت تمہیں کرائی تھی، دنیا میں آنے کے بعد تم بھول گئے، تم انکار کر بیٹھے۔ اس لیے ہر بے ایمان کو کافر کہا جاتا ہے کہ یہ انکار کرنے والے لوگ ہیں، چاہے زبان سے دنیا میں اقرار کریں پھر انکار کریں، اس کی ضرورت ہی نہیں کہ انہوں نے اقرار کر لیا تھا، یہاں آنے کے بعد اللہ کو نہ ماننا ہی انکار ہے۔ اچھا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کرائی، پھر اس کے بعد دنیا میں انسان کو وہ عہد یاد دلایا، نبیوں کو بھیجا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہیدنا، تمہارے اس اقرار پر میں بھی گواہ ہوں، اور میرے تمام اس وقت میں جتنے ملائکہ تھے اللہ نے سب کو گواہ بنایا کہ دیکھو یہ لوگ مان کر جا رہے ہیں کہ میں ہی ان کا رب ہوں۔ پھر اللہ فرماتی یہ سب ہم نے کام کیوں کیا جانتے ہو؟ یہ اس لیے کیا ان تقولوا یوم القیامہ، کہ کل قیامت کے دن کہیں تم یہ نہ کہہ دینا انا کنا عن ھذا غافلین، کہ اللہ ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہمیں کسی نے پہچان نہیں کرائی۔ اچھا، یہ اور آگے فرماتے او تقولوا، یا کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگو انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ یہ شرک کفر وغیرہ کے راستے تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا، ہم نے کوئی نیا راستہ ایجاد نہیں کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کفر کرنا ہے، شرک کرنا ہے، آپ کا انکار کرنا ہے، یہ راستہ ہمارے باپ دادا نے چلایا تھا۔ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد میں پیدا ہو گئے، تو انہوں نے جو راستہ بتایا ہم اس پر چلنے لگے۔ تو تم یہ نہ کہنا أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو اصل میں غلط راستے پر چلنے والے وہ تھے، تو ان کے غلط کاموں کی وجہ سے آپ ہمیں ہلاک کیوں کریں گے؟ یہ مت کہنا۔ اچھا، یہاں پر یہ دو چیزیں کہ کل قیامت کے دن تم لوگ کہیں ایسے بہانے نہ کرو، تو یہ اللہ تعالیٰ کا غایت رحم، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اصول بنا کر، ضوابط بنا کر، قوانین بنا کر کتاب میں نازل نہیں فرمایا کہ یہ ہمارے قانون ہیں، یہ ہمارے اصول ہیں، یہ ہمارے کنڈیشنز ہیں، اسی طریقے سے ہم کام کریں گے، بلکہ اللہ پر تو کسی کا کوئی قانون چلتا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ پر بھی قانون نافذ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کی اپنی مرضی، اپنی مرضی کہ میں جو چاہوں کروں، مجھے کوئی سوال نہیں کر سکتا، اللہ نے فرمایا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کچھ ضابطے، کچھ قوانین اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنا لیے کہ میں نے اپنے لیے یہ قانون بنایا، کیا کہ میں تمہیں عقل دوں گا، تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، تمہیں سمجھانے والے آئیں گے، پھر اس کے بعد تمہارے اعمال پر میں نگران رکھوں گا، تم کیا کیا بولو گے، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، جو بھی لفظ تمہارے منہ سے نکلے گا وہاں پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا رہے گا، تمہارا ہر لفظ نوٹ کرتا رہے گا۔ پھر کل صغیر و کبیر مستطر، تمہارا چھوٹا یا بڑا ہر قسم کا عمل درج ہوتا رہے، لکھا جائے گا، تمہارا ایک ایک بول نوٹ کریں گے، ایک ایک عمل، تمہارا کام نوٹ کیا جائے گا، اور کل قیامت کے دن ہم تمہاری کتاب تمہارے سامنے رکھیں گے۔
تم میں سے ہر بندہ اپنی اپنی کتاب کو دیکھے گا، پڑھے گا، اور اس کے بعد وہ کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، کہ یہ کیسی کتاب ہے، اس میں تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی کوئی بات نہیں چھوٹی، سب اس کے اندر شامل ہے۔ اتنا سب ہونے کے بعد ہم پھر ترازو رکھیں گے، ترازو میں تمہاری نیکیوں والی کتاب اور برائیوں والی کتاب دونوں کو رکھیں گے، جدھر بھاری پن ہوگا ادھر کا فیصلہ ہم کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو تمہاری غلطیاں غالب آئیں گی، ان غلطیوں پر ہم گواہ بھی لا کر کھڑا کریں گے۔ اب ان گواہوں کا بعض مرتبہ کچھ نافرمان لوگ گواہوں کا انکار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ گواہ ایسے ایسے کھڑے فرمائے، یہ سب اصول اللہ نے بیان فرمایا قرآن میں ہے کہ ہم ایسے گواہ کھڑا کریں گے کہ آدمی مجبور ہو کر مانے گا اور اپنی زبان سے کہے گا کہ اے اللہ سچ میں جہنم کے لائق ہوں، آپ مجھے جہنم میں ڈالیے۔ ہر جہنمی اپنے آپ کے بارے میں خود فیصلہ کرے گا، اللہ یہاں تک اسے مجبور کرے۔ مجبور کا مطلب زبردستی نہیں، اصول کے طور پر کہ آدمی بھاگنے کی ساری کوششیں کر لے، اللہ ڈھیل دے گی۔ وہ پوچھے گا میں نے گناہ کیا، کیا گواہ تیری کتاب میں؟ فرشتوں نے غلط لکھ لیا ہوگا، تو گواہ موجود ہے جس زمین پر تو نے کیا تھا۔ یومئذ تحدث اخبارها، اللہ زمین کو حکم دے گا، وہ ہر حصہ بولے گا کہ میری اس جگہ پر فلاں وقت میں تو نے یہ کام کیا تھا۔ انسان اس کا انکار کرے گا تو اللہ تعالی اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، زبانوں پر تالے لگائیں گے، ہاتھ اور پیر اپنی باڈی سے جو کام اس نے کیا تھا، اپنے جسم کے اعضاء سے اللہ گواہی دلوائیں گے۔ اب تم تو باہر کے گواہوں کو ریجیکٹ کر رہے تھے، انکار کر رہے تھے، تو تمہارا جسم خود تمہارے بارے میں بولنے لگے گا۔ آخر کار آدمی کہنے لگے گا فاعترفوا بذنبہم، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، مجبور ہو جائے گا۔ جب اپنا ہاتھ بولتا ہے، اپنا پیر، بھئی تو خود بول رہا نا، اب کوئی باہر کا نہیں ہے، یہ تو خود ہے، جس ہاتھ سے تو نے کیا یہ ہاتھ بولتا ہے، تو انسان اس وقت میں اپنے ہاتھ سے، اپنے پاؤں سے کہے گا ارے کمبختو، میں نے تمہارے ہی لیے تو کیا تھا، تمہیں مزہ دینے، تمہیں لطف پہنچانے ہی کے لیے تو کیا تھا، آج تم ہی میرے خلاف کھڑے ہو گئے، تمہیں مجھ سے کیا دشمنی تھی کہ تم میرے خلاف کیوں بولنے لگے؟ تو وہ کہیں گے کہ جس خدا نے آج تک ہمیں چپ رکھا تھا اس نے اب بولنے کے لیے کہا ہے، جس نے آج تک زبان کو بولنے کی طاقت دی تھی اس نے آج ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے، وہ بلوا رہا ہے تو ہم بول رہے ہیں۔ تب انسان کو انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اس سے پہلے فرمایا كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، جب بھی کوئی جماعت جہنم میں ڈالی جائے گی تو جہنم کا داروغہ لوگوں سے پوچھے گا کہ تم جہنمی کیوں بنے، کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا، سمجھانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے ہمارے پاس آئے تھے، ہم نے ان کو جھٹلایا، ہم نے ان کا انکار کیا۔ یہ سب اپنی زبانوں سے اقرار کر کے آخر میں کہیں گے ہم نے بہت گناہ کیا، ہم جہنم ہی کے لائق بن کر آئے ہیں، اس لیے ہمارا رب ہمارے حق میں صحیح فیصلہ کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وما انا بظلام للعبید، ہم بندوں پر ظلم نہیں کریں گے۔ اگر اللہ تعالی یہ سب کام نہ کرتے، اللہ کا جو علم ازلی محیط، جو پوری کائنات پر اللہ کا علم گھیرا ہوا ہے، اللہ کا شروع ہی سے علم ہے کہ دنیا میں کون کون بندہ کیا کیا کرے گا، کب کب کرے گا، کیسے کیسے کرے گا، تو وہ اللہ کا علم ازلی ہی کافی تھا بندوں کے فیصلے کے لیے، کسی اور چیز کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بھئی اللہ خود جانتے ہیں نا کون کتنا کیا ہے، کتنا نہیں کیا، کیا کیا، کب کیا، کیسے کیا، تو وہ اللہ کا علم جو ہے وہی کافی ہے۔ بندوں کو سزا یا جزا دینے کے لیے اللہ کا علم صرف کافی ہے، مگر اللہ کا مزید احسان یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم پر بندوں کا فیصلہ نہیں کیا کہ میں جانتا ہوں جی تمہیں کیا ہی،
میں دیکھا ہوں تم کو کہ تم نے کب کب کیا کیا کیا. صرف وہ ایک اللہ کا علم کافی تھا. وہ ایک چیز سب پر بھاری ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ میں نے تمہارے ساتھ اپنے کرامن کاتبین کو رکھا ہوا ہے. تمہارے اقوال نوٹ کر رہے ہیں، اعمال نوٹ کر رہے ہیں. زمین کو گواہ بناؤں گا، جہاں جہاں جس جگہ تم کام کرو گے وہ ساری چیزیں گواہ تمہارے لیے کھڑے ہو جائیں گے. کل قیامت کے دن ہم لوگوں کو گواہ بنائیں گے، زمین کو ٹکڑوں کو گواہ بنائیں گے، اور بالآخر خود تمہارے اعضاء کو گواہ بنائیں گے. ترازو کے اندر تولا جائے. اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بندہ اپنی آنکھوں سے عین الیقین دیکھے گا اور وہ خود کہے گا کہ اے میرے رب مجھے جہنم میں ڈال دے. مجھ جیسے گنہگار کو کوئی حق نہیں بنتا کہ میں آپ سے جنت مانگ سکوں. آپ مجھے تو جہنم ہی میں ڈالنا چاہیے. بندے اقرار کریں گے پھر اللہ تعالیٰ ڈالیں گے. یہ سب کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا یہ اللہ کا احسان ہے، بندوں کے اوپر احسان ہے کہ یہ کتاب صرف یہ بیان نہیں کیا کہ دیکھو یہ کام کرو گے تو جنت میں، یہ کام کرو گے تو جہنم میں، بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی فرمائی، رہبری بھی فرمائی. تمہیں یہ کام پر یہ اجر ملے گا اور یہ کام تمہیں کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا، اس کے آداب کیا، اس پر چلنے کے لیے تمہیں کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. مثال کے طور پر جیسے ایک والد اپنے بچوں کو اگر کچھ قوانین لگاتا ہے کہ تمہیں صبح سویرے اٹھنا ہے، صبح سویرے تم کو تیار ہونا ہے، مدرسہ جانا، اس کے بعد تم کو اسکول جانا، یہ تمہارے کام ہوں گے صبح سویرے کے اٹھ کر تمہارا روز مرہ کا معمول ہوگا. اگر تم اس کے خلاف کرو گے تو تم کو سزا دوں گا. اگر وہ کچھ قوانین بناتا ہے تو مشفق و مہربان باپ اس کی بھی تیاری کرتا ہے کہ میرے بچے کو صبح میں اٹھنے میں آسانی بھی ہو، تو اس کو رات میں جلد سلانے کی فکر بھی کرتا ہے. بیٹا تجھے صبح میں اٹھنا ہے، جلدی سو جا. اب صرف سزا طے کر دیا اور رات بھر اس کو ٹی وی دکھاتے بیٹھا ہے، یا سیر سپاٹے میں لے گیا ہے اور صبح میں نہیں اٹھا تو ماروں گا. اب وہ کوئی شفقت کی بات نہیں ہوگی. وہ ایسے طریقے اختیار کرتا ہے کہ اس کو جو ہم نے قوانین بنائے ہیں اس قوانین پر عمل کرنے میں آسانی بھی ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ تمام نظام چلایا کہ دیکھو یہ جنت، یہ جہنم، اس کے لیے یہ کام ہے، تم یہ کام نہ کرنا، اس کے لیے ہم نے نگران بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ تمام طریقے بتلا کر سمجھایا، ڈرایا کہ تم جہاں تک ہو سکے بچتے رہو. یہاں ایک سوال یہ ہے کہ جو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے جو اس علاقے میں کفار اور مشرکین ہیں، ان لوگوں تک کوئی نبی نہیں آئے، کوئی قرآن کی تعلیم نہیں پہنچی، کوئی مسلمان بھی ان تک نہیں جاتا، دین کی دعوت نہیں دیتے. اور کیسے کیسے لوگ ہیں اس کے اندر، اچھے اخلاق والے ہیں، نرم دل والے بھی ہیں، سمجھ بوجھ والے بھی ہیں، وہ اپنے باپ دادا کے راستے پر چل رہے ہیں، ان کو کوئی اسلام نہیں سمجھا ہے. بس ان کا ایک طریقہ وہ سمجھتے ہیں باپ دادا کا دین ہے، وہ اسی میں چلتے چلے جا رہے ہیں. تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ یہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے. کچھ لوگوں نے مجھے پوچھا بھی. ایک صاحب تو اس میں بہت الجھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کئی لوگوں سے میں نے پوچھا، میرے دل کو تسلی نہیں ہوئی کہ اللہ ایسے لوگوں کو، جیسے بہت سارے کامن لوگ ہوتے ہیں، ان بیچاروں کو اللہ کی نافرمانی کرنے کا کوئی شوق نہیں ہوتا. وہ اللہ کی نافرمانی کرنا بول کے نہیں کرتے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، نبی کون تھے، کب آئے تھے، کیوں آئے تھے. وہ سمجھتے ہیں ہمارا دین الگ ہے، ان کا دین الگ ہے. وہ آپ آرام کے ساتھ اپنے دین پر چل رہے ہیں، اور ان تک ہم ایمان والے بھی نہیں گئے، قرآن بھی نہیں پہنچا ہے. تو ان لوگوں کا پھر کیا قصور ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ جہنمی بنا دیتے ہیں؟ تو ان کا قصور اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا کہ دیکھو میں نے تم کو اپنی پہچان کرائی تھی، عالم ازل میں پہچان کرا کر دنیا میں بھیجا، اور دنیا میں عقل کے ساتھ ہم نے تمہیں بھیجا. عقل بھی تمہارے پاس موجود ہے. کتاب نہیں آئی، نبی نہیں آئے، ڈرانے والے نہیں آئے، مگر تمہارے مزاج کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق کو پہچاننے کا ایک مادہ رکھا ہے.
جیسے تمہاری اس دنیا میں بہت ساری چیزوں پر تم تحقیق کرتے ہو، ریسرچ کرتے ہو، اپنے باپ دادا کی بہت ساری دی ہوئی چیزیں تم نے ان کے بعد اس میں تبدیلیاں کر دی، چینج کر دیا، تمہیں اس پر غور و فکر تم نے کیا، اور تم نے یہ فیصلہ لیا کہ باپ دادا کی وہ چیزیں ان کے زمانے کی تھیں، یہ ہمارے زمانے میں وہ نہیں چلتی۔ ان کے گھر، دادا کا چھوڑا ہوا گھر آج رہنا پسند کرو گے؟ زمین تو پسند ہے، گھر وہ ان کے زمانے کی بناوٹ تھی، اس زمانے کی بناوٹ بہت الگ ہے۔ تو تم گھر میں غور کرتے ہو کہ کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، کھانے پینے، لباس، دادا کے زمانے کا اسٹائل پسند آئے گا کہ ان کی وہ اتنی چوڑی چوڑی ازاریں، ان کے شرٹ، ان کے جبے، اب تو لوگ خواب میں بھی نہیں پہنتے وہ چیزیں۔ تو تمہیں ان کا اسٹائل پسند نہیں آیا، ان کے کپڑے پسند نہیں آئے، ان کا کھانا پسند نہیں آیا، ان کے گھر پسند نہیں آئے، باپ دادا کی یہ ساری چیزیں پسند نہیں آئی، پھر دین کیسے پسند آ گیا؟ اس میں تم تھوڑا غور نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں، وہ باپ دادا کا دین ہے، ہم چلتے رہیں گے۔ تو کیا یہ تمہاری غلطی ہے یا تمہاری بے وقوفی ہے؟ تم اس کے بارے میں جانا ہی نہیں چاہتے تھے، تم نے کبھی ذرہ برابر غور کرنے کے بارے میں سوچا ہی نہیں، دین کے بارے میں اتنے اندھے بنے، اتنے اندھے بنے، باقی ہر چیز کے بارے میں تم نے غور کیا کہ باپ دادا کی بنائی ہوئی دیوار تمہیں پسند نہیں، اینٹ پسند نہیں ہے، پتھر پسند نہیں آیا، وہ لکڑیاں پسند نہیں آئی، سب تم نے چینج کر ڈالا، ہر چیز میں تم یہی کہتے رہے وہ ان کا ہے یا ہمارا ہے، وہ زمانہ تھا یہ زمانہ ہے۔ تو تم نے اپنے خداؤں کے بارے میں بھی تھوڑا سا ایک قدم اٹھا لیتے تو تمہاری رب کی پہچان تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے یہ سارا کام اس لیے کیا ام تقولوا یوم القیامہ، کہ کل قیامت کے دن یہ لنگڑا بہانہ مت کرنا، انا کنا عن ھذا غافلین، کہ اللہ اس سے تو ہم غافل تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، کسی نے بتایا ہی نہیں۔ بتایا کیوں نہیں؟ میں خود بتایا، میں نے عقل بھی دی تھی تم کو، اور اس عقل کو تم نے فنا ہونے والی دنیا کی ہر چیز میں استعمال کیا، باقی رہنے والی ایک چیز میں تم نے ذرہ برابر استعمال کیا۔ او تقولو، یا پھر کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ بھئی یہ شرک کا راستہ تو ہم لوگوں نے شروع نہیں کیا، انما اشرک آباؤنا من قبل، یہ ہم سے بہت پہلے ہمارے دادا پردادا باپ داداؤں نے شروع کیا تھا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم ان کے پیچھے پیچھے ان کی اولاد میں سے آ گئے تو ان کے دیے ہوئے راستے پر ہم چل پڑے، تو ہمارا کیا قصور؟ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، کیا اللہ انہوں نے غلط راستہ ایجاد کیا تھا تو کیا ان کے بنائے ہوئے راستے کی وجہ سے آپ ہمیں ہلاک کریں گے؟ یہ جملہ مت کہنا، کیونکہ تمہیں سوچنا چاہیے تھا کہ کیا یہ راستہ صحیح ہے یا غلط۔ انہوں نے راستہ بنایا تھا تو تم نے چلنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم دیکھ لیتے کہ یہ راستہ صحیح جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے، باپ دادا گئے ہیں تو تم بھیڑ بکری تو نہیں تھے نا کہ ایک بکری جا رہی ہے تو تم بھی پیچھے پیچھے جا رہے ہو، اللہ نے انسان بنایا تمہیں، عقل سلیم عطا فرمایا تو تم غور و فکر کر لیتے تو تمہیں ان کے راستے پر جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ تو اس میں قصوروار باپ دادا ہی نہیں ہے، تم بھی قصوروار ہو۔ آگے اس سے پہلے بات گزر چکی، سورہ اعراف ہی کے اندر 8ویں پارے کے آخر میں جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو پہلے گئے ہوئے لوگوں کی ایک جماعت ہوگی، بڑے لوگوں کی، تو بعد میں آنے والے لوگ جب دیکھیں گے تو ان کو دیکھتے اللہ سے کہیں گے اللہ یہی وہ نالائق تھے، انہوں نے ہی وہ کفر کا شرک کا راستہ بنا کر گئے تھے اور ان کے پیچھے پیچھے ہم بھی آ گئے، یہ جہاں گئے وہاں آئے ہیں، تو یہ خود بھی گمراہ ہوئے، ہمیں بھی گمراہ کیا، لہذا آپ ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، آپ ان کو دگنا عذاب دیجئے، ڈبل ان کی گمراہی کا اور ہماری گمراہی کا، ہم کو گمراہ کرنے کا۔ تو ان کو غصہ آ جائے گا کہ ہم تمہارے باپ دادا ہیں، تھوڑا لحاظ تو کرو، کہ ہم کو دگنا عذاب کی ڈیمانڈ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سے، تم بھی کچھ کم تھے نالائق، ہم گئے اور گڑھے میں گرے تو تمہیں کیا ضرورت تھی ہمارے پیچھے گر کے مرنے کی؟ تو آپس میں لڑنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ڈرو مت، ان کو بھی دگنا ملے گا، تم کو بھی ملے گا۔
اللہ تعالیٰ فرماتا تم دونوں برابر ہو، کوئی کسی پر بلیم نہیں کر سکیں گے، آپ الزام نہیں لگا سکیں گے کہ ان کی غلطی تھی، ان کی غلطی تھی، عقل تو سب کے پاس تھی نا، تو تم نے استعمال کیوں نہیں کیا؟ یہ تمہارا قصور تھا۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اللہ نے نبیوں کو بھیجا، کتابوں کو اتارا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اگر اللہ ایک بھی نبی نہ بھیجتے، ایک کتاب بھی اللہ تعالیٰ نازل نہ فرماتے، صرف انسانوں کو ایسے ہی پیدا کر کے چھوڑ دیتے، تب بھی انسانوں پر فرض تھا کہ وہ اپنے خدا کو پہچانے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے پاس عقل والی جو دولت ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ سوچو تو صحیح کہ جس خدا کو تم اپنا بڑا مانتے ہو، اپنے ہاتھ سے جس کو تم بناتے ہو وہ تمہارا خالق کیسے ہو جائے گا؟ تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کا گارا کھلایا، مٹی بنایا، اس کے اندر پانی ڈالا، اس کا ڈیزائن بنایا، چہرہ بنایا، ہاتھ بنایا، پیر بنایا، سب تم بناتے ہو، پھر کہتے ہو تم ہمارے بنانے والے ہو۔ کیا عقل بھینس چرانے گئی تمہاری؟ پتھر سے تم لاتے ہو، جہاں رکھتے ہو وہی رہتا ہے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان میں لانے کا ان کے بچوں نے جو پلاننگ کی تھی یہی طریقہ تھا کہ ان کا لکڑی کا وہ خدا تھا، اسے بہت مانتے تھے، پوجا کرتے تھے، اس کا احترام کرتے، ڈرتے تھے، تو ان کے بچوں نے اس خدا کو لے جا کر باہر نالی کے پاس گندگی میں کچرے میں ڈال کر تو اٹھے، صبح سویرے اپنے خدا کے سامنے گئے، جا کر دیکھا تو وہ خدا صاحب ہے ہی نہیں، تو گھر والوں سے پوچھنے لگے وہ میرا معبود، میرا مالک کہاں چلا گیا؟ تو بچے کہنے لگے آپ کا مالک غائب ہو گیا، ڈھونڈیے۔ ساتھ میں سب ڈھونڈنے لگے ادھر ادھر، آخر کار ایک کچرے میں گھوڑ کے اندر پڑا ہوا ملا، کہا بجان آپ کا خدا یہاں کچرے میں پڑا ہوا ہے۔ کو اٹھایا، سینے سے لگایا، چوما، بوسا دیا، اسے گھر میں نہلایا، دھلایا، عطر لگایا، کپڑے پہنایا، بہت دیر تک روتے رہے، معاف کر دیجیے غلطی ہو گئی، پتہ نہیں میری غفلت میں آپ کو کسی نے چرا لیا، اٹھا لیا۔ تو بچے پیچھے کھڑے ہنستے رہے، کیا حماقت ہے۔ اس کے بعد اگلا دن پھر لے گئے اور لے جا کر اسے نالی کے اندر پھینک کر آئے، چرنڈی میں۔ تو اٹھے تو دیکھا تو خدا ہی نہیں، اب تھوڑا غصہ آیا اور سیدھا کچرے میں نالی میں ڈھونڈتے گئے تو دیکھا ایک نالی کے اندر پڑا ہوا ہے، تو پھر لے کر آئے، دھویا، اس کو پاک صاف کیا اور اس کو وہاں رکھا اور ساتھ میں ایک تلوار رکھ دی ہاتھ میں۔ اب آپ کا کوئی دشمن آج آئے تو اس کو آپ نمٹا دیجیے، چھوڑیے مت اس کو، کون ہے وہ دیکھیں گے۔ تو تلوار بھی ہاتھ میں تھما دی، تو بچوں نے رات کے اندھیرے میں اس خدا کو بھی، تلوار کو بھی لیا اور ساتھ میں ایک مرا ہوا کتا ملا تو اس کی ٹانگ کے ساتھ باندھ کر کچرے پہ ڈال کے آئے۔ صبح میں اٹھے تو دیکھا معلوم تھا آج غائب رہے گا، تو ڈھونڈتے ہوئے گئے تو دیکھا اچھا میرے خدا کو آج تک پریشان کرنے والا یہ کتا ہے۔ پھر کہنے ارے یار یہ بھی کوئی سوچنے والی بات ہے، یہ کتا کیا کر لے گا، اور اگر کتے کے ساتھ یہ لپٹا ہوا پڑا ہے تو یہ خدا کیسا نالائق، تو آج اٹھائے ہی نہیں اس کو کہ چل پڑا رہے نالائق، تجھے اتنا میں نے تلوار دیا تھا تو کتے کے سامنے ہار گیا، تو بھی کیسا خدا ہوگا، آج کے بعد سے میں تجھے پوچھوں گا ہی نہیں، اٹھاؤں گا ہی نہیں۔ تو بچوں نے کہا ابا جان اصل میں ہم نے کیا یہ آپ کو سمجھانے کے لیے، اصل حقیقت یہی ہے کہ ان کو تم جہاں رکھو گے وہاں سے ہلکے تک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی گئی، تھوڑا غور سے سنو کہ جو خدا تم بناتے ہو یہ تمہاری کوئی مدد کرتے ہیں، کوئی نفع پہنچاتے ہیں، کوئی نقصان پہنچاتے ہیں، بلکہ مزے کی اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اگر ہماری بنائی ہوئی مکھی ان کا کھانا کھا جاتی ہے تو مکھی سے اپنا کھانا نہیں لے سکتے، تمہیں کیا کھلائیں گے۔ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، سارے خدا مل جائیں تو ایک مکھی پیدا نہیں کریں گے۔ فرمایا پیدا کرنا تو چھوڑو، ہماری پیدا کی ہوئی مکھی وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر ان سے ہماری مکھی چھین لیتی ہیں، وہ بھینٹ چڑھاتے ہیں، کھانے کی چیزیں رکھے ہیں، گھور گھور کے دیکھ رہا ہوتا ہے بیچارہ، مکھی آ کے بیٹھتی ہے اس کے سامنے کھاتی ہے، اس کو وہیں پر وہ
تقاضا بھی اپنا بشر، وہ حاجت بھی کر جاتی ہے، اس کے اوپر غلاظت بھی کر کے چلی جاتی ہے، وہ گھور رہا ہوگا، وہ اپنے پاؤں سے ہٹا بھی نہیں سکتا اس کو۔ اللہ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، یہ تم طالب بھی کمزور، مطلوب بھی کمزور تمہارا، تو تم اتنا بھی سوچ نہیں سکتے تھے۔ پھر قیامت کے دن یہ بہانہ مت کرنا کہ ہم کو پتہ نہیں تھا، ہم غافل تھے، ہمارے باپ دادا نے طریقہ بتایا تھا، ہم ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کفار و مشرکین کی غلطی کیا ہے، ان کی غلطی یہی ہے کہ انہوں نے اپنی عقل کا استعمال دین کے بارے میں صحیح طریقے سے نہیں کیا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم اپنی آیتوں کو، اپنی نشانیوں کو اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، امید ہے کہ لوگ توبہ استغفار کر کر لوٹ کر واپس آ جائیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ان لوگوں کو ایک واقعہ سنائیے، اس آدمی کا، نبأ الذی، اس آدمی کا واقعہ سنائیے، آتیناہ آیاتنا، جس کو ہم نے اپنی آیتیں، اپنی کتاب کا علم عطا فرمایا تھا۔ یہ بہت ہی ڈرنے اور بہت زیادہ خاص کر دیندار اور علم والے علماء، دیندار لوگوں کے لیے یہ بہت ہی ڈراؤنا واقعہ جو اللہ نے یہاں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتی ہے واقعہ سنائیے ان لوگوں کو، اس آدمی کا جس کو ہم نے اپنی آیتوں کا علم عطا فرمایا تھا، بڑا عابد، ہر قسم کا اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں تھیں، علم بھی تھا، عمل بھی تھا، تقوی بھی تھا، سب چیزیں اس کے پاس موجود تھیں۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پھر کیا ہوا، ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اس علم سے، ان آیتوں سے اور اپنی اس عبادت سے پوری طریقے سے باہر نکل گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو اتنا علم والا، عمل والا، متقی اور پرہیزگار گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا۔ یہ کون سا واقعہ؟ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا فرمایا کہ اس کا واقعہ آپ لوگوں کو سنائیے۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جو بہت بڑا عالم تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بہت سارا علم عطا فرمایا تھا، صرف علم ہی نہیں تھا، عمل بھی تھا، اور عمل کس درجے کا رہا ہوگا آپ اندازہ لگائیے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کے زمانے میں یہ آدمی تھا، جس کا نام قرآن میں تو واضح طریقے سے موجود نہیں ہے، اللہ نے کچھ بیان نہیں فرمایا کون تھا، لیکن تفسیروں کے اندر حضرات مفسرین نے اس کا نام نقل کیا ہے بلعم بن باعورہ۔ بلعم بن باعورہ یہ بہت بڑا عالم، زاہد، عامل، متقی، پرہیزگار۔ آخر کی اس کی ایک صفت بتائیں، یہ جو دعا کرتا تھا اللہ قبول کرتے تھے۔ تو یہ صرف عالم ہی نہیں تھا، ہر لائن کا آدمی تھا، اس کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا۔ تو کیا کچھ تھا اس بندے کے پاس؟ تو اللہ فرماتے ہیں فَانْسَلَخَ مِنْهَا، یہ اس پورے علم سے، اپنے عمل سے ایسا نکل گیا جیسے انسلاخ کہتے ہیں، سانپ اپنی کچلی سے نکلتا ہے، اس کا اس کی جلد کبھی وہ چھوڑتا ہے، اپنی کھال نکالتا ہے تو پورے طریقے سے اس کی جلد نکل جاتی، یہ الگ یہ الگ، ایسا لگتا ہے یہ دو سانپ ہو گئے، پوری طرح ذرہ برابر اس کے جسم پر باقی نہیں رہتا، اسے کہتے ہیں انسلاخ۔ مکمل طریقے سے اب تک جس علم، جس عمل، جس تقوی، جس عبادت میں تھا، اس کا اور اس کا ایسا لگا کوئی کنیکشن ہی نہیں۔ کیا سبب تھا؟ اتنے بڑے علم و عمل والا آدمی ایسا کیوں بنا؟ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر فرعون سے نجات پائے اور دریا پار کر کے آئے، وادی تیہ کے اندر رہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ فلسطین بیت المقدس ارض مقدسہ میں جائیے، وہاں پر جبارین کی قوم ہے،
ان فیہا قوما جبارین، عمالقہ، بڑی طاقتور لڑاکو قوم، اس کے اوپر قبضہ جمائی ہوئی تھی بیت المقدس پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان لوگوں کو وہاں لے جائیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام لے جانا چاہ رہے تھے، ان لوگوں نے بڑی بزدلی کا اظہار کیا کہ ہم نہیں جا سکتے، وہ بڑے طاقتور ہیں، وہ ہمیں ہرا دیں گے، مار دیں گے۔ تو بہت طویل تفصیلی واقعہ۔ یہ جو لوگ بیت مقدس، ارض مقدسہ بیت المقدس کے پاس جو یہ بستی آباد تھی ان جبارین کی، طاقتور لوگوں کی، ان لوگوں کے بیچ میں تھا بلعم بن باعورہ، ان کا ہیڈ تھا، بڑا آدمی تھا اور عالم تھا، عابد تھا، زاہد تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی، جو بھی دعا کرتا قبول ہوتی تھی۔ تو ان لوگوں کو یہ پیغام پہنچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل چکے ہیں، دریا پار کر چکے ہیں، فرعون ماں اپنی قوم کے غرق ہو چکا ہے۔ تو یہ سارے واقعات جب ان کو پہنچے تو ان لوگوں کو ڈر شروع ہو گیا کہ اگر یہ یہاں آئیں تو ہم بھی ان سے ہار جائیں گے، کیونکہ فرعون جیسا آدمی جو شکست کھا گیا وہ برباد ہو گیا، تو ہماری بربادی میں کیا دیر لگے گی۔ طاقتور تو بہت تھے مگر ان کو اس کا یقین ہو چلا تھا کہ وہ آئے تو ہم نہیں بچیں گے۔ تو ان کے آنے سے پہلے یہ لوگ جمع ہوئے اور اس کے پاس کہ بھئی آپ ہمارے امام ہیں، عالم ہیں، بڑے آدمی ہیں، تو آپ کچھ کیجئے۔ تو اس بندے نے کہا میں اگر وہ اتنے بڑے آدمی ہیں جو ہمارے پاس خبریں پہنچی فرعون ان سے ٹکر لیا اور ہلاک ہو گیا تو یقیناً وہ سچے نبی۔ بلعم بن باعورہ اپنے علم کا ثبوت دے رہا تھا، اس نے کہا وہ سچے نبی ہیں اور سچے نبی کے ساتھ ٹکرایا نہیں جاتا، ان کو مان لیا جائے، ان کے آگے ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، حوالے کر دیں گے۔ تو لوگوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ایک کام کیجیے، آپ لڑنے کا موقع ہی نہ آئے، اس لیے آپ کچھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجیے۔ تو اس نے کہا ایک نبی کے خلاف میں دعا کیسے کروں؟ نبی کی حیثیت مجھ سے بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو بلعم بن باعورہ صحیح تھا، صحیح جا رہا تھا، ان باتوں میں بالکل صحیح، وہ جواب یہی دے رہا تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس کی دعائیں رد کیوں نہیں ہوتی تھیں؟ کتابوں میں لکھا اس بلعم بن باعورہ کے پاس اسم اعظم موجود تھا۔ اسم اعظم ایک گر ہے، ایک خاص اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ وہ کون سا نام؟ وہ راز میں، اس کا نام ہے اسم اعظم، اللہ کا سب سے بڑا نام۔ کیا وہ کوئی ایک نام ہے یا چند ناموں کا ملا کر ایک مجموعہ ہے یا کسی خاص ترتیب سے اس کو پڑھنے پر وہ اسم اعظم بنتا ہے؟ بہت ساری اس کی تفصیل ہے۔ کوئی بھی ایک ہے جس کو اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو بندہ اسم اعظم کو جان لے اور اس اسم اعظم کو پڑھنے کے بعد دعا کرے گا تو جو دعا مانگے گا قبول ہوگی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں آصف بن برخیہ ایک بہت بڑا جن تھا، اس نے بھی یہی کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب کہا کہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس کون لائے گا، تو عفریت من الجن جو تھا بہت بڑا طاقتور جن، اس نے کہا آپ اپنے کاموں کو نمٹا کر یہاں سے اٹھ کر اپنے گھر جانے سے پہلے آپ کا یہ سارا دربار کا کام ہونے سے پہلے میں لے کر آؤں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو بہت لیٹ ہو جائے گا اور جلدی چاہیے۔ تو آصف بن برخیہ جو تھے انہوں نے کہا آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں لاؤں گا، ایک مرتبہ ان کرنے سے پہلے کہا لاؤ، لا کے رکھا۔ تو کیسے لایا؟ کہتے اسم اعظم پڑھ کر انہوں نے اٹھایا، وہ اسم اعظم جانتے تھے۔ تو بہرحال اسم اعظم کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو بلعم بن باعورہ کے پاس اسم اعظم کا علم تھا جس کی وجہ سے اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ تو اس بندے نے غلط استعمال نہیں کی، منع کیا کہ میں نہیں کر سکتا،
وہ صحیح ہیں، ان کے سامنے ہم کو جھک جانا چاہیے، ان کو ٹکر نہیں لینا چاہیے۔ تو بالآخر جب لوگوں نے بہت زیادہ اس کی منت سماجت، جسے کہتے ہیں نا یہ فالوورز، فینس، چاہنے والے، شیخ کے مریدین، جسے کہتے ہیں پیرا نمی پرند مریدہ می پرانند، فارسی کا ایک جملہ ہے۔ یہ جو پیر صاحبان ہیں نا، بڑے حضرات، شیخ صاحب، یہ اڑتے نہیں ہیں، یہ مریدہ اڑا دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت اڑو اڑو اڑاتے ہیں، ہمارے حضرت ایسے ہیں ویسے ہیں، ڈبل پیسے اڑاتے ہیں، چپکے چپکے۔ اب یہ نہیں اڑنے والا بھی بیچارہ اڑنے لگ جاتا ہے۔ پیرا نمی پرند مریدہ می پرانند، کبھی بھی شیخ لوگ بڑے لوگ اڑتے نہیں ہیں، یہ چھوٹے اڑاتے ہیں خامخواہ سے، اتنا ہوا مارتے ہیں، اتنا پمپ کرتے ہیں کہ یہ جو نہیں ہوگا وہ سمجھنے لگتا ہاں مجھے اب بننا چاہیے کچھ۔ اتنا بھی آپ کسی کے فالوورز نہ بنو، کسی کے متبع اتنے بھی نہ بنو کہ اس کو آپ ہلاک کر کے چھوڑ دو۔ اس کی بھلائی کو بچانے کی کوشش کرو حد سے۔ اسی لیے منہ کے سامنے کبھی کسی کی تعریف نہ کرو، یہ تعریفی جملے آدمی کو لے ڈوبے۔ یہ تعریف سننے کا آدمی جب عادی بن جاتا ہے تو پھر کبھی کسی کا اعتراض برداشت نہیں کرے گا، وہ صحیح چیز بھی بولے گا ہضم نہیں ہوگا، اس کو اپنا دشمن سمجھے گا، حالانکہ وہ بندہ اس کا بہترین ناصح ہوگا، اس کا خیر خواہ ہوگا جو اس کی برائیاں بتائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو کہا المؤمن مراۃ المؤمن، آئینے ہیں ایک دوسرے کے، اور آئینے کے سامنے جہاں خوبیاں نظر آتی ہیں وہیں برائیاں بھی نظر آتی ہیں۔ اب بندہ صرف خوبیاں دیکھنے کا عادی بن گیا تو برائی دکھائے تو اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ تو یہ آصف اس کا جو تھا بلعم بن باعورہ، اس کا بھی یہی حال تھا کہ لوگ اس کو بار بار اصرار کرتے رہے، یہ منع کرتا رہا کہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا۔ تو بالآخر لوگوں نے مشورہ کیا کہ شیخ صاحب کو اڑانا کیسا ہے، اب ان کو پھسلانا کیسے؟ تو لوگوں نے مشورہ کر کے ایک بڑی رشوت کی رقم جمع کی، ہدیہ تحفے کے نام سے۔ جب خلوت میں گھر میں تھے تو لے کر آئے، کہا حضرت ہم پورے لوگ مل کر آپ کو یہ تحفہ دینا چاہتے ہیں، ہدیہ دینا چاہتے ہیں۔ بڑا خزانہ تھا، مال و دولت تھا۔ اس بندے نے وہ بھی لینا نہیں چاہا، مجھے ضرورت نہیں، میں نہیں لیتا، رشوت نہیں لیتا، لیکن کتنا صحیح جا رہا تھا، مگر پوری فساد کی جڑ گھر میں تھی۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ خیر کی ازواج عطا فرمائے۔ اندر سے بیوی نے کہا یہ لے لو جی، زندگی بن جائے گی۔ تو بیوی کی رضامندی کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے اتنا مضبوط پہاڑ کی طرح جمع ہوا آدمی تھوڑا سا ڈھیلا پڑا۔ تو اس نے اب بیوی کی اصرار پر، بیوی کی رائے پر تھوڑا سا اس نے مال کو قبول کر لیا۔ صرف اتنی ہی بات تھی، صرف ہدیہ دینے آئے ہیں، وہ سمجھتے تھے اس کے پیچھے کوئی بات ہے، لیکن صرف ہدیہ دیے لوگ چلے گئے۔ تو پھر 2-4 دن کے بعد آئے کہ اب آپ نے ہمارا ہدیہ تو قبول کر لیا، اب ہمارا چھوٹا سا کام کر دیجیے۔ اب کیا کریں؟ کہ آپ کوئی ایسی دعا کر دیجئے کہ وہ لوگ یہاں تک آئے ہی نہ، ان سے ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہ ہو، ٹکر ہی نہ ہو، تو جس کے نتیجے میں نبی سے ہم لڑیں گے بھی نہیں، تو آپ دعا کر دیجئے۔ تو اس بندے نے جو پہلا غلط کام جو کیا وہ یہ تھا کہ نبی سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو گیا۔ حق کے ساتھ ٹکرانا، اس زمانے میں علماء کے ساتھ ٹکرانا، کبھی بھی حق کے ساتھ، آپ کی دینداری، آپ کا علم، آپ کا تقوی آپ کو کبھی اتنا بڑا نہ بنا دے کہ آپ حق کے مخالفت پہ آ جائیں۔ بلعم بن باعورہ کا اللہ نے فرمایا یہ مثال بیان کیجئے لوگوں کو، یہ ایک نبی کے ٹکر پر کھڑا ہوا۔ اب یہ اسم اعظم جانتا تھا، اور اسم اعظم کا فائدہ کیا؟ جو دعا کرے گا وہ رد نہیں ہوگی۔ تو اس نے اسم اعظم پڑھا، اللہ تعالیٰ سے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرنا تھا، تو اللہ کا بھی عجیب کھیل۔ اب جو دعا کرے گا وہ قبول ہونا ضروری، ورنہ تو اسم اعظم کا اثر پھر ختم۔
اس نے اسم اعظم کا استعمال کیا. اب جب دعا کرنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا میں الفاظ یہ جو نکالنا چاہتا تھا اللہ نے اس کا الٹا کیا. یہ جو بولنا چاہتا تھا اپنی قوم کے لیے کہنے لگا اللہ میری قوم کو ہلاک کر دے, میری قوم کو برباد کر. یہ بولنا چاہتا تھا اس قوم کے لیے, لیکن زبان سے نکلنے لگے یہ جملے تو قوم کے لوگوں نے کہا ارے آپ نے تو کیا کر دیا, آپ ہمارے خلاف خود دعا کرنے لگے. کہا یہ زبان میرے کنٹرول میں نہیں ہے, میں جان بوجھ کر نہیں کر رہا ہوں, یہ میری زبان پھسل رہی ہے, میں کہنا کچھ چاہتا ہوں ہو کچھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَانْسَلَخَ مِنْهَا, یہ اپنے دین سے, اپنی ان آیتوں سے, اپنے علم سے پوری طرح نکل گیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, اس کے پیچھے شیطان پڑ گیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, نتیجے میں یہ بھٹکنے والوں میں سے ہو گیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, اگر ہم چاہتے تو اس علم کے ذریعے سے, ان آیتوں کے ذریعے سے ہم اس کو رفع درجات بھی کر سکتے تھے, اس کا مقام بلند کر سکتے تھے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, لیکن اس بدبخت نے زمین کی طرف بیٹھنے کو پسند کیا. زمین یعنی مال دولت, جتنی بھی چیزیں یہاں بنتی ہیں, کرسی, عہدہ, عزت, مرتبہ, پیسہ, دنیا کی عیش و عشرت, یہ سب زمین سے متعلق چیزیں ہیں. تو اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, اس نے زمین پر بیٹھنے کو پسند کیا, یہاں کی چیزوں کو اس نے اختیار کیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, اور اس نے اپنے علم کی روشنی پر چلنے کے بجائے اپنی خواہشات کی اتباع کرنا شروع کیا. بیوی کی رضامندی, مال کی خواہش, اور نتیجے میں اپنے آپ کو بڑا بنا کر رکھنا. یہ سب مجھے اتنا اصرار کر رہے ہیں تو چلیے تھوڑا اپنا کام کر کے بتاتے ہیں. تو یہ اپنی نفسانی خواہشات پر چلنے لگا. اللہ نے ایک جملہ فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, اتنا بڑا عالم, عابد, متقی, یہ تو کتا بن گیا. اس کی مثال کتے کی طرح, یعنی ایک تو ذلت کتے کی طرح ہو گئی, اور کتے کی ایک کیفیت اللہ نے آگے بیان فرمائی. کتا کیا ہے جانتے ہو, ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث. کتا تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس پر بوجھ لا دو تب بھی یہ ہانپتا ہے, یا اس کو یوں ہی چھوڑ دو تب بھی ہانپتا ہے. ایک نکتے کی بات یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے تمام جو سانس لینے والی جو مخلوق بنائی ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک ایسا نظام بنایا. سانس اپنے اندر کی گرم ہوا کو باہر چھوڑنا, باہر کی تازہ ہوا آکسیجن کو اندر لینا, یہ ہر مخلوق کی زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری اللہ نے بنایا. اور یہ اپنی گرم ہوا باہر چھوڑے, تازی ہوا اندر لے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مشنری ہر مخلوق میں ایسی فٹ کر دی ہے کہ بلا تکلف, بلا ارادہ, کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, خود بخود آدمی کے وہ ہوا اندر اور باہر ہوتی رہے گی. گرم ہوا باہر, تازی ہوا اندر, یہ بلا تکلف. آدمی کو ارادہ کرنے کی ضرورت نہیں, اس کے بارے میں سوچنے کی بھی ضرورت نہیں کہ مجھے سانس لینا ہے کہ نہیں لینا ہے, وہ آٹومیٹک چلتا ہے. یہ ہر مخلوق کے ساتھ ہے. مگر اچھا, یہ ہوا چھوڑنے اور لینے کے دو راستے اللہ نے بنا, ایک ناک اور ایک منہ. ان دونوں میں سے آدمی اکثر ناک سے لیتا اور چھوڑتا ہے, کبھی کبھار منہ سے بھی کھینچ لیتا ہے, منہ سے بھی ہوا چھوڑ دیتا ہے, گرم ہوائیں نکالتا ہے, کبھی کبھی منہ سے کھینچ لیتا ہے. مگر ایک وقت ایسا آتا ہے ہر مخلوق پر, اگر اس کے اوپر نارمل کیفیت کے بجائے ایکسٹرا بوجھ پڑے, وزن زیادہ ڈال دیا جائے, یا اپنی طاقت سے زیادہ رفتار میں اس کو دوڑایا جائے, یا حد سے زیادہ اس کے اوپر دباؤ ڈالا جائے, اب یہ بندہ اپنی نیچرل کیفیت سے نکل جاتا ہے. سانس لینے کے لیے منہ اور ناک دونوں کا استعمال شروع کر دیتا ہے. یہ غیر فطری طریقہ شروع کرتا ہے. آٹومیٹک جو ہوتا تھا اب اس کو زبردستی ہوا باہر چھوڑنا بھی پڑے گا اور جان بوجھ کر ہوا کھینچنا بھی پڑے گا, جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں ہانپنا.
زبردستی ہوا اندر کی جمع کر کے چھوڑنا پڑتا ہے اور لمبی سانس کھینچنا پڑتا ہے. اب جان بوجھ کر بالارادہ سوچ سمجھ کر اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کھینچو سانس اور ناک سے لو منہ سے چھوڑو. یہ طریقہ اختیار کیا. ہم جب ایکسرسائز کرتے تھے کراٹے وغیرہ کرتے جب بہت تھکن ہو جاتی تو ہمیں یہ بتایا جاتا کہ ناک سے دھیرے دھیرے کھینچو اور ایک دم سے باہر منہ سے نکالو. اس میں آدمی کو ایک دم ایسا لگتا ہے بس سکون سا محسوس ہوتا ہے کہ پوری گرم ہوا باہر نکالو, ایکسٹرا بوجھ آپ پر پڑا ہوا ہے. تو یہ طریقہ ہر مخلوق کب کرتی جانتے ہو؟ جب اس کو بہت زیادہ دوڑایا جائے, بہت زیادہ اس کو بوجھ ڈالا جائے. جانور بوجھ اٹھا کے جانے, آپ بھی کبھی زیادہ بوجھ اٹھا کے چلیں, ڈھالتے تھک جاؤ گے, سانس اتنی زور زور سے چھوڑو گے. یہ انسان کے اوپر ہوتا ہے. ساری مخلوق کا یہی حال ہے, مگر کتا اس کی مثال آپ دیکھو گے, یہ بھاگے گا بھی نہیں, دوڑے گا بھی نہیں, بوجھ بھی نہیں اٹھائے گا, چپکے چپکے رہے گا, ہانپتا رہے گا. دیکھیں صرف یہ ایک مخلوق ایسی ہے کہ یہ چپکے چپکے ہانپے گا. آپ کو ایسا لگے گا شاید بہت محنت کر کے, کچھ نہیں, وہیں سویا ہوا ہوگا, اٹھے گا, ہانپنا شروع کر دے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میں نے بنایا ہے. ان تحمل علیہ یلحظ, اگر اس پر بوجھ لا دو تب بھی یہاں پہ گا, او تترکہ یلحظ, اگر چپکے چھوڑو تب بھی یہاں پہ گا. اس بلعم بن باعورہ کو بھی ہم نے کتے کی طرح بنایا. ہوا کیا, جیسے ہی زبان اس کی دعا کے لیے اٹھی, اس نے غلط الفاظ سب کر بیٹھا اور آخر لوگوں نے منع کیا تو دعا ختم ہوئی تو اس کی زبان کتے کی طرح لمبی ہو کے سینے تک آ گئی اور یہ ہمیشہ ہانپنا شروع کر دیا, ہانپنے لگا. اب لوگوں سے کہنے لگا کہ لوگوں میری دعا اب تمہارے خلاف ہو چکی ہے, اب تمہیں بچانا بڑا مشکل ہے. تو لوگوں نے کہا پھر کیا کریں؟ تو اس نے کہا ایک طریقہ ہے, اب بھی تم بچ سکتے. وہ یہ ہے کہ اپنی حسین و جمیل لڑکیاں چنو اور یہاں سے کسی بہانے سے ان کی جماعت کے اندر روانہ کرو اور ان لڑکیوں کو تاکید کرو اپنی قوم کو بچانے کے لیے اپنی عزتوں کی قربانی دو. تمہارے ساتھ جو کیا جائے نہ مت کرنا, برداشت کر لینا, پوری قوم بچ جائے گی تمہاری وجہ سے. تو ایسی کچھ لڑکیاں تیار کی گئیں اور ان کو اس قوم میں بھیجا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تو اپنی قوم کو نصیحت کی کہ دیکھو زنا کی طرف متوجہ مت ہونا, اللہ تمہارا امتحان لے. ہر بندہ بچنے کی کوشش کرنا, سب لوگ اپنی نگاہوں کی حفاظت, آنے والی لڑکیوں اور عورتوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہے, مگر ایک آدمی مبتلا ہو گیا. پوری قوم میں ایک آدمی ایک لڑکی کے ساتھ زنا میں ملوث ہو گیا. اللہ تعالی نے اگلے ہی دن طاعون کی بیماری نازل فرما دی. صرف ایک دن میں 70,000 آدمی مر گئے. صرف ایک آدمی زانی تھا, اس ایک مرتبہ کے زنا میں 70,000 افراد مر گئے. یہ زنا کا اثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. جس قوم میں زنا عام ہو جائے گا وہاں نت نئی بیماریاں آئیں گی اور لوگ یوں مرنے لگ جائیں گے جو کورونا میں حال ہوا تھا. زنا عام ہے اور اس کا اثر ہے, یہ بہانے الگ الگ ہوں گے مگر نتیجہ تو اسی کا ہے. اور آج قوم میں کتنا زنا عام ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے لوگوں سے توبہ کرائی, اس کے بعد لوگوں نے توبہ کیا اور جو لوگ زنا میں ملوث تھے ان دونوں کو سب کے سامنے سولی پر چڑھایا, لٹکا دیا اور سزا کا اعلان کیا. تو اس کے بعد سب لوگ ڈر گئے اور زنا سے بچ گئے. صرف ایک بندے نے کیا تھا تو وہ حال ہوا تھا. اس امت میں کتنے ہیں. تو پھر یہ جو ہوا نا 2 سال کے عرصے میں, یہ اللہ کا احسان ہے, اپنے پیارے نبی کا صدقہ ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ اس امت پر عمومی عذابات نہیں آئیں گے, ورنہ تو اتنے سارے گناہوں کی وجہ سے تو اب تک تباہ و برباد ہو جانا چاہیے تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ عمومی عذاب میری امت پر نہ آئے, تو اللہ نے احسان فرمایا.
بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر عذاب نازل فرمایا، وہ سب لوگ بزدل ہو گئے، اور یہ بلعام بن باعورہ ہمیشہ پوری زندگی کتے کی طرح ہانکتا پھرتا تھا۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اللہ فرماتے ہیں یہ صرف اس کا ہی حال نہیں ہے، اس کی طرح جو لوگ بھی ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے سب کی مثال کتے کی ہے۔ اس میں بہت سارے نکات ہیں کہ علم ہونے کے باوجود، عمل ہونے کے باوجود جو بندہ لوگوں کی رشوت قبول کرے، یہ رشوت آدمی کو کہاں تک لے جاتے ہیں یہ، اور دوسرے بیوی کا مشورہ اگر وہ دنیاوی لین سے دیتی ہیں تو آپ دیندار ہو، اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے عورتوں سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ حاکم ہو، حاکم بن کر فیصلہ سناؤ، اگر تم مشورہ دنیا کے متعلق عورت سے کرو گے، عورت کے دل میں تو دنیا کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، مال بہت، اللہ ماشاءاللہ کچھ عورتیں ہوں گی وہ الگ بات ہے، عمومیت کی بات ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے کبھی بھی کسی آدمی کو حق کے خلاف ٹکرانے کے لیے جرأت کبھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حق سے جس نے بھی ٹکرایا ہے اس کا انجام کتے کے ہی ہوا ہے۔ کتے کی موت جو کہی جاتی چکے نہیں، اللہ نے خود بیان فرمایا ہے۔ تو بہرحال اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ فاقصص القصص، اللہ فرماتے ہیں یہ قصہ لوگوں میں بیان کرو، اس میں بڑی عبرت ہے دینداروں کے لیے، خوب کھول کھول کر بیان کرو، لعلہم یتفکرون، تاکہ لوگ تھوڑا سوچنے لگیں کہ بھئی ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہو۔ اتنا بڑا آدمی بلعام بن باعورہ، اس میں اعظم جاننے والا، اس کا یہ بن سکتا ہے تو پھر میں اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں، تھوڑا سوچو۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے جھٹلاتے ہیں۔ وانفسهم كانوا یظلمون، اور وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ جو بھی حق سے ٹکرانے والے ہیں وہ اپنے آپ پر، اپنے پیروں پر کلہاڑیاں مارتے ہیں، یہ حق کا کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے، قرآن پاک کو سمجھنے، اس کے مطابق اپنے ایمان اور اعمال کو درست کرتے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک۔